السلام علیکم۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامے کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہزاروں میل دور نریندر مودی کو آم اور ان کی والدہ کو ساڑی اور شالیں بھجوانے والے نواز شریف گزشتہ 1.5 ماہ سے وزیراعظم ہاؤس سے 1 فرلانگ پر جھلساتی دھوپوں اور برستی بارشوں میں کھلے آسمان تلے بیٹھی سینکڑوں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ابھی تک 2 لفظ ہمدردی یا تسلی کے بھی ادا نہیں کر پائے۔ نواز شریف نے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری تو پوری کی پوری دیکھی اور سنی، مگر اپنے ملک کی اپنی پارلیمنٹ میں اپنے سیاسی حریف شاہ محمود قریشی کی ایک تقریر بھی سننا گوارا نہ کی۔ ہمارا کروڑوں خرچ کر کے اقوام متحدہ میں فلسطینی اور کشمیری عوام پر ہوتے ظلم و ستم پر کرتے وزیراعظم چند ہفتے قبل وزیراعظم ہاؤس کے سامنے 3 پاکستانیوں کو جان سے مار دینے، درجنوں کو گھائل اور 20 کو قیدی بنا لینے والی پولیس کی کارکردگی کو سراہ رہے تھے۔ دن رات عوام کرتے اور اسی عوام کے کندھوں پر اعلیٰ منصبوں تک پہنچے ہوئے ہمارے معزز پارلیمنٹیرین اپنی پارلیمنٹ لاجز والی سرکاری رہائش گاہوں سے عارضی طور پر صرف اس لیے شفٹ ہوئے کہ دھرنے والوں کی بدبو اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور ڈر تھا کہ ان کی وبائی امراض کہیں انہیں نہ لگ جائیں۔ زہریلی گیس کی برستی بارش کے دوران اندھوں کی طرح بھاگتے دھرنا بازوں سے مقدس پارلیمنٹ کا جنگلہ ٹوٹا تو کوئی رعایت نہیں، مقدمے پہ مقدمہ، مگر ابھی تک اس ملک کے وجود کو تسلیم نہ کرنے والے سب معزز، قومی پرچم جلانے والے سب محترم، دشمنوں کی گودوں میں پلے بڑے سب واجب احترام، ریمن ڈیوس کے ساتھی محب وطن اور عافیہ صدیقی کے 1.5 سالہ بچے تک کو آقا کے حوالے کرنے والے ہر رعایت کے مستحق، اور کل تک اینجلینا جولی کے لیے میوزیکل ڈنر کرتے، بندوق خنجر اور تلواریں پیش کرتے ہوئے بچ جانے والے شیرپاؤں کو آج تحریک انصاف کا دھرنا شام کی محفلیں لگتا ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ آج کہ جس کے رحم و کرم پر 18 کروڑ عوام ہیں اور جسے ہم بھگت رہے ہیں۔ پہلے ہیلی کاپٹر، پھر 35 گاڑیوں کا کارواں اور آخر میں وہ بلٹ پروف گاڑی جس کے سیلابی دلدل میں پھنسنے کے بعد 2 فرلانگ پیدل چل کر بلاول بھٹو زرداری جب اپنے درجن بھر سیاسی ہدایت کاروں کے ساتھ سیلاب میں ڈوبی خلق خدا کو حوصلہ دینے کے لیے چنیوٹ کے ایک نواحی قصبے میں پہنچے تو اس پورے قافلے میں کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ کیمرے آن ہیں اور سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک ہدایت کار بولا، یہاں پانی کم گہرا ہے، چیئرمین کو یہاں سے پانی میں اتارو۔ جو ہی بلاول پانی میں اترے تو دوسری آواز آئی، ذرا سامنے سے شاٹ لیں، بہت اچھا شاٹ آئے گا، اور یوں سامنے سے عکس بندی ہونے لگی۔ منظر بدلتا ہے۔ بلاول بھٹو کو 2 سیلاب زدہ بوڑھی عورتوں کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ایک آواز گونجتی ہے، اماں جی بے نظیر شہید دا پتر آیا جے۔ ننگے سر، خالی آنکھوں اور محرومیوں زدہ جھریوں سے بھرے چہرے والی اماں جی جو ہی اٹھ کر بلاول بھٹو زرداری کو پیار کرنا شروع کرتی ہے تو ایک ہدایت کار بولا، اس طرف سے شوٹ کرو۔ اس طرف سے اماں مکمل طور پر کیمرے میں آ رہی ہے، اور پھر یوں چند ہی لمحوں میں اماں جی مکمل طور پر اپنے سب غموں سمیت فلم اور کیمرے کا مستقل حصہ بن گئی۔
یہ ہے ہمارا وہ کل کہ جسے ہمارے بچے بھگتیں گے۔ گزشتہ 1 ماہ سے خاکی یونیفارم اور لانگ شوز پہنے سیلابی دکھ درد میں دن رات ایک کر دینے والے شہباز شریف کو دیکھ کر جب ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 3 حکومتیں کرنے اور 2 سیلاب بھگتانے والے خادم اعلیٰ کا عملی طور پر کیا گیا کوئی ایک بھی ایسا اقدام کہ جس کے بعد اگلے آنے والے سیلاب کی شدت اور تباہی میں 5% ہی کمی ہوئی ہو، جب کوئی جواب نہیں ملتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے ہماری اس گڈ گورننس کی حقیقت جس کے چرچے ترکی سے چین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھ جیسے آئے روز چمکتے چہروں، سنورے بالوں، بنا شکن کے کپڑوں اور لش لش کرتی گاڑیوں میں اپنے بااثر ملزمان کو پیشیوں پر آتے جاتے وکٹری نشان بناتے تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر 2 ہفتے قبل جب ایک رات وفاقی دارالحکومت کے شکر پڑیاں چوک پر 250 کے قریب پنجاب اور اسلام آباد پولیس کے شیر دل جوانوں کے ہاتھوں دھرنا بازوں کی سرعام خاطر تواضع ہوتے اور رسیوں سے باندھ باندھ کر انہیں جانوروں کی طرح گاڑیوں میں پھینکنے کا نظارہ دیکھا تو اپنے اس قانون کا وہ اصل چہرہ بھی سامنے آ گیا، جو کل کی طرح آج بھی با اختیاروں کے لیے ڈھال اور ریلیف بنا ہوا ہے، جبکہ بے اختیاروں کے لیے وہ کل کی طرح آج بھی گلو بٹ ہی ہے۔ مختلف مقدمات میں نامزد امین فہیم کو جب وزیراعظم نواز شریف، صوبائی حکومتوں کے چیفز، وفاقی وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بڑے ٹھاٹ سے ملکی سلامتی کے ایک اجلاس میں بیٹھے دیکھا تو اپنی سیاست کا اصل چہرہ بھی دیکھنے کو مل گیا۔ پھر کل تک 28 گاڑیوں کے حصار میں محو سفر وزیراعظم جمالی کو آج اپنی گاڑی خود چلاتے دیکھ کر، اور کل تک اسلام آباد کی مارکیٹوں میں عام لوگوں کی طرح شاپنگ کرنے والے ممنون حسین کو آج جب پورا مری سیل کر کے سیر کروائی جاتی ہے تو اپنے اس آئین کی حقیقت بھی کھل جاتی ہے، جو پل بھر میں ایک سطحی سے انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ جہاں بعد میں وہ ایمبولنس کے سائرن پر بھی ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے کہ میرا پروٹوکول آ گیا۔ مگر دوستوں، گو کہ اسی کل، اسی آج، اسی آئین، اسی قانون، اسی سیاست اور اسی گڈ گورننس کے ہوتے ہوئے گزشتہ چند ہفتوں میں پچھلی 6 دہائیوں سے عوام کو لڈو کی سانپوں والی گیم کھلاتے حکمرانوں کے اب رنگ میں بھنگ پڑ چکی۔ ڈی چوک سے شروع ہوئے گو نواز گو کے نعرے براست سرگودا نیو یارک تک جا پہنچے۔ ایک ریڑھی والا سکھر میں قائم علی شاہ کی 28 گاڑیاں روک چکا، رمیش اور رحمان جہاز سے اتارے جا چکے، حمزہ کو لاہور میں اپنی تقریر ادھوری چھوڑنا پڑی، لندن سازش والی فلم پہلے شو میں ہی پٹ گئی، بچپن سے ممبر پر بیٹھے مسلسل عالم غیب میں جھانکتے کپتان کے ناراض قلمکار سمیت تمام دانشوروں کی دھرنوں کو عالمی سازشیں قرار دینے کی سب کہانیاں دم توڑ چکیں۔ کراچی، لاہور، میاں والی اور ملتان اپنا فیصلہ سنا چکے، دھرنے عالمی ریکارڈ قائم کر چکے، اپنے ہونے اور اپنے حقوق کا شعور گھر گھر تک پہنچ گیا اور تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ مگر چونکہ یہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کہ جہاں ہماری یادداشت نہ ہونے کی حد تک کمزور ہے، جہاں پہلے بھی آزادی، تبدیلی اور انقلاب ہائی جیک ہو چکے، جہاں پہلے بھی کئی عمران اپنے خوابوں سمیت ہماری بے حسی کی منو مٹی تلے دفن ہیں، جہاں اپنے شہید اور مخالف غدار کہلاتے ہیں، جہاں بصیرت پرستی کی بجائے عقیدت پرستی چلتی ہے، جہاں قرآن فہمی کی بجائے
فوکس قرآن خوانی پر ہوتا ہے، جہاں ایشوز ڈسکس ہونے کی بجائے ہر کہانی شخصیات کے گرد گھومتی ہے، جہاں ہر ڈکٹیٹر جمہوریت کے لیے اور ہر جمہوری حکمران ڈکٹیٹرشپ کے لیے کوشاں رہتا ہے، جہاں ہر وقت دین و دنیا میں شارٹ کٹ کی تلاش جاری رہتی ہے۔ اور یہ وہ پاکستان ہے کہ جہاں اگر 4 افراد باہمی اتفاق سے ایک سمت میں جا رہے ہوں گے تو 5واں ان کے کندھوں پر ہوگا۔ اور وہ پاکستان جہاں ہر کوئی آزادی، تبدیلی اور انقلاب کا خواہاں تو ہے، مگر اس خواہش کے ساتھ کہ یہ سب کچھ اس کے گھر اور زندگی سے دور رہے اور قربانی کوئی اور دے۔ لہٰذا اس پاکستان میں نظام کی تبدیلی کسی معجزے سے کم نہیں، سو منزل دور ہے اور راستہ کٹھن، مگر وقت کی عدالت لگ چکی، اصل اور اصلیت ظاہر ہو رہی ہے، نقل اور نقلی پن چھپائے چھپ نہیں رہا، بچائے بچ نہیں رہا، اور انسان کیا ہمارا تو گزشتہ کل، ہمارا آج اور بلکہ آنے والا کل بھی کسی مجذوب کی طرح چوراہوں پر ننگا ناچ رہا ہے۔ فیصلوں کی ان گھڑیوں میں اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یا تو اپنے ڈرائنگ روموں، دفتروں، محفلوں اور کھانے کی میزوں پر بیٹھ کر اپنی جمہوریت اور اپنے مخدوم جاوید ہاشمی کی قابل رشک صحت پر خوش ہوتے رہیں، بحثیں کرتے رہیں، یا پھر خوف کے سارے بت توڑ کر اپنے ملک، اپنی زمین اور اپنے بچوں کے لیے عملی طور پر کچھ کر لیں، کیونکہ بقول احمد فراز، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔